أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیر کے لیے دین کی گفتگو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں ایسے موقع پر احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ حضرات آئے نہیں بلکہ لائے گئے۔ اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کر لائی ہے۔ حدیث میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نوازنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اسے اللہ اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے ہی یاد یار آئی۔ جسے اللہ چاہتے ہیں اسے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آپ جتنا مجمع اس وقت آیا ہے، یہ جو مجمع ابھی آنا ہے، ان میں سے کوئی بھی فارغ نہیں ہے، سب لوگ مصروف ہیں، سب کی دینی اور دنیاوی ضروریات ہیں، سب کی مصروفیات ہیں، کسی کو بھی فرصت نہیں ہے، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ حضرات ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کی اور اپنے مبارک مقدس اور پیارے دین کی گفتگو سننے کے لیے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں علم حاصل ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی گفتگو یہ بھی علم کا راستہ ہے، تو فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے آپ حضرات یہاں پہنچے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب یہاں تک پہنچ گئے، شیطان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ کیسے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہو گئے۔ تو اب شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہاں دین کی بات سننے کے لیے آ نہ سکے،
لیکن جب انسان شیطان کا مقابلہ کر کے وار کو توڑ کر یہاں پہنچ جاتا ہے تو اگلی کوشش اب اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں بیٹھ کے غافل کر دیں، ادھر ادھر اس کو متوجہ کر دیں تاکہ وہ دین کی بات سن نہ سکے۔ اب آپ نے ہمت فرما لی، یہاں تک پہنچ گئے، اب کوشش فرمائیں گے کہ انشاءاللہ جو مختصر سی گفتگو ہونی ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ ضرور برکات نصیب ہوگی۔ میں ایک بات احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کام تو سب سے سنتے ہیں لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے کانوں کے ساتھ ہمارے دل بھی متوجہ رہے۔ قرآن مجید میں ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ فرمایا کہ دین کی بات ہے اور قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے، لیکن نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے کہ قرآن سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے، حدیث شریف سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت صاف بتلا رہی ہے کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دل متوجہ ہو، انسان کان لگا کے سنے اور انسان کا دماغ بھی حاضر ہو، انسان خود حاضر باش ہو، کان بھی متوجہ ہو، دماغ بھی حاضر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی ہوتی ہے۔ انسان کی پہچان قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک چیز سے بتلائی گئی۔ دیکھیں، درخت کی پہچان اچھے پھل اور اچھے سائز سے ہوتی ہے۔ دنیا کا قانون ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو درخت اچھا ہوتا ہے، اس کا پھل اچھا ہوتا ہے، سایہ اچھا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، مختلف جگہوں میں لگاتے ہیں، اس کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یا جانور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو درخت ہے اس کا پھل اچھا نہ ہو، اس کے پھل میں کیڑے پڑ جاتے ہوں، اس کا سایہ اچھا نہ ہو، یا اس میں کانٹے ہی کانٹے لگتے ہوں، تو ایسے درخت اور پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک اچھے درخت کی پہچان اچھے پھل کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک اچھے انسان کی پہچان اچھے اخلاق کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا کہ کامل درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں، اس کے ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہے، سب سے وزنی عمل انسان کے اچھے اخلاق ہو، سب سے وزنی عمل۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، انسان اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے اس عبادت گزار انسان کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو گرمیوں کے دنوں کے اندر روزے کا اہتمام اور سردیوں کی طویل راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہے سردیوں کی، ابھی یہ جو موسم چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، دسمبر جنوری کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور بڑی ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، اور عموماً پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور گرم بستر گرم لحاظ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہونا، یہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے نا، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرمیوں کے دن وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے دن میں بڑی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، سخت دھوپ کے اندر گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان لمبی راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرے اور ایک مسلمان گرمیوں کے دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کرے، اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں سب سے نیچا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ایسا ہے کہ لمبی چوڑی کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بنا پر اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دے۔ آپ نے حدیث بارہا علماء کرام سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے لیکن اس کے پڑوسوں اس سے کچھ نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، عبادت بہت کرتی
اس کے مقابلے میں دوسری عورت ایسی ہے جو اگرچہ عبادت گزار اتنی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں. تو آپ نے پہلی کے بارے میں فرمایا ہی فی النار اور دوسری کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ. پہلی کے بارے میں فرمایا کہ العیاذ باللہ عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گی، اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ چاہے عبادت نہیں کرتی تھی، فرائض بات کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق ایسے، اس کے پڑوسن جو ہیں وہ اس سے خوش ہیں، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. فرمایا ہی فی الجنہ، جو جنت میں جائے گی. اخلاق کا، اس میں اخلاق کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ جنت میں سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق. فرمایا کہ ایک تو تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا. تو متقی اور پرہیزگار لوگ سب سے زیادہ تقوی کی برکت سے لوگ جنت میں جاتے. دوسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق کی بنا. دوسرا سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الناس النار، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس بنا پر جائیں گے؟ اس کے جواب میں آپ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، الفم والفرج العیاذ باللہ. فرمایا کہ منہ یعنی انسان کی زبان اور شرمگاہ، یہ دو عضو انسان کے ایسے جن کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں داخل ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نصیحتیں فرمائی. ان کا سوال بڑا عجیب تھا. صحابہ اکرام نے جنت کے حریف تھے، صحابہ اکرام ہم سے زیادہ لالچی تھے، ہم سے زیادہ حریف تھے، لیکن ان کی لالچ اور ان کی رزق صرف آخرت کے بارے میں. جنت کے حریف تھے، اس لیے بار بار ایسے سوالات کرتے تھے جن کی جیسے سوچ کا محور اور ان کے مطمع نظر صرف ایک بات تھی کہ ہماری آخرت کیسے سمجھ جائے، ہماری قبر بن جائے، ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. تو حضرت نے عجیب سوال کیا، اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. عجیب سوال، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے يدخلني الجنة جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ويباعدني من النار اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے. تو آپ نے عجیب جواب دیا، فرمایا لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اے معاذ، تم نے سوال تو بڑا عجیب کیا ہے، تمہارا سوال تو بڑا مشکل ہے. لقد سألتني عن عظيم، بہت عجیب سوال کیا تم نے، بڑا اہم اور مشکل سوال ہے تمہارا. لیکن وإنه ليسير على من يسره، جس سے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے سوال کا جواب آسان ہے. پھر آپ نے اس کے جواب میں کافی چیزیں ارشاد فرمائی، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. ساری چیزوں کو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. توحید کا درس یہ سب سے پہلے، کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ. توحید، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور غیر کو شریک نہیں کرنا. اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، اور رمضان کے روزے کا اہتمام، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر حج کا اہتمام بھی کرو. پھر فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں کچھ خیر کے کوئی اور دروازے تمہیں نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے دو تین اور چیزوں کا ذکر فرمایا، الصوم جنہ وصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل. تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ روزے یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ڈھال ہے، اور تہجد کی نماز اور صدقہ. اور آخر میں اور دو سی چیزوں کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں ان تمام باتوں کا تمہیں خلاصہ اور لب لباب نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں. تو فاخذ بلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، ایسے زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو قابو کر لو، اس کے اوپر پابندی کر لو. یہ جو زبان ہے نا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. فرمایا کہ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے جسم کا، لیکن اس کا جرم بہت زیادہ ہے. اور عجیب بات فرمائی، حضرت معاذ بن جبل بڑے ذہین صحابی تھے اور طالب علم قسم کے صحابی تھے، طالب علم اساتذہ سے سوالات کرتے. تو حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تو عجیب سوال کیا کہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ یہ جو ہم عام گفتگو کرتے ہیں بے خیالی میں باتیں نکلتی رہتی منہ سے، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار بھری تنبیہ فرمائی. فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گن پائے. یہ عرب تنبیہ کے طور پر تمہاری ماں تمہیں گن کر دے. اب میں تو تمہیں بڑا ذہین سمجھتا تھا، بڑی صلاحیت والا آدمی سے، ابھی تک اتنی سمجھ نہ آئی. یہ پیار بڑی تنبیہ فرمائی. پھر عجیب جملہ فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِرُ أَلْسِنَتِهِمْ.
ہاں فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ جہنم میں اونھے منہ ڈالے جائیں گے، الحمد للہ، سر ان کے نیچے اور پاؤں ان کے اوپر، یعنی یہ عبرت ناک ذلت آمیز طریقے سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے اور کوئی گناہ نہیں ہوں گے، ہاں جی تو بڑے گناہ اور نہیں ہوں گے، ظاہری تو بس ایسے ہلکے گناہ جن کو ہم ہلکا سمجھتے، وہ کیا ہے؟ اللہ حصائد السنتی، فرمایا زبان کی کھیتی ہے، زبان کے کرتوت ہوں گے۔ ہاں زبان کی وجہ سے جو انسان کی بے احتیاطی ہوتی ہے، بے خیالی میں انسان زبان سے جو بکتا رہتا ہے، بے خیالی سے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان بے خیالی میں ایک جملہ کہتا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور اتنا دور جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے اتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ۔ اور اس کے برعکس ایک بساطات انسان بے خیالی میں زبان سے اتنا بہترین جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، اتنا خوبصورت جملہ اللہ کی تعریف کا کلمہ ایسا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں اتنے اونچے مقام میں پہنچ جاتی ہے۔ تو زبان بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے دو چیزوں کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا کہ ایک زبان کی بے احتیاطی، ہاں، اور ایک شرمگاہ کی بے احتیاطی، یہ دو چیزیں ایسے جو انسان کو جہنم میں پہنچانے والی، اور تقویٰ اور حسن اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں پہنچانے والی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مختصر سی بات، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہاں جی ایک ساتھ اگر اسی حدیث میں ہم اپنی زندگی کو ہم تھوڑا سا ماپ لیں نا، اسی کو معیار بڑھا لیں، تو یقین فرمائے دنیا کے سارے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے، دنیا سے مختصر سے ارشادات تھے، الفاظ کے لحاظ سے بڑے مختصر، لیکن معانی کا ایک جہان پوشیدہ ہے۔ الفاظ بظاہر مختصر ہے لیکن اگر ان کے اندر آپ غور و فکر کریں، ان کے مفہوم کو دیکھیں تو معانی کی ایک کائنات چھپی ہوئی ہے ان کے اندر، ایک مختصر سے ارشادات۔ ایک جگہ پر الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، مختصر سی حدیث ہے، لیکن کسی ایک حدیث کو اگر دیکھ لیں انسان کے اندر صحیح معنوں میں خیر خواہی پیدا ہو جائے تو کیا رہ جائے گا؟ سب کچھ مل جائے گا انسان کو۔ قرآن مجید کے اندر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک عجیب بات نقل فرمائی گئی، اور میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو چیونٹی نے جب دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو ایک چیونٹی جو دوسرے چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے سب چیونٹیوں کو جمع کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اے چیونٹیوں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو تم اپنے دلوں میں اور اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر بے خیالی میں زمین کے روز نہ ڈالے۔ چیونٹیوں سے کہا، ان کی خیر خواہی کی نا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی چیونٹی کی کہ چیونٹی کے نام پر قرآن مجید نے آدھے پارے کی ایک سورت رکھی، آدھے پارے کی ایک سورت قرآن مجید کی 19ویں پارے میں اور 20ویں پارے میں آئی، آدھے پارے کی تقریباً سورت ہے وہ چیونٹی کے نام پر رکھی، سورت النمل۔ دنیا پڑتی رہے گی صبح قیامت تک، قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا چیونٹی کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ہاں جی چیونٹی کو ایک اعزاز ملا، ایک بے جان سی چیز ہے، ایک بالکل معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کو اللہ کو ایک ادا کی پسند آئی تو اس نے خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، مسلمان ہوا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ، جو خیر خواہی نہیں کر رہا اس کے اندر کیا مسلمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح معنی مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے جس چیز کو پسند کر، اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند کرے۔ اب دیکھیں میں کہاں پسند کرتا ہوں کہ میں غیبت کروں کسی کی، میری کوئی غیبت کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں میرے بارے میں بغض اور کیا ہو۔ جب میں اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کے لیے تو کیوں پسند کروں؟ تو بس یہ معیار بتا دیا۔ تو حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ جانور تین قسم کے ہیں، بعض جانور وہ ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور بعض جانور جیسے گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، اب یہ جانوروں کی قسم ایسی ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آج تک آپ نہیں سنا ہوگا کہ گائے جتنی بھوکی ہو دوسرے گائے کو کھا گئی ہو، کبھی بھی نہیں سنا نا۔ وہ بکری شدید ترین تکلیف میں ہو خود تکلیف برداشت کرتی ہے لیکن دوسرے کو نہیں کھاتی، کسی دوسرے جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ جانوروں کی اور درندوں کی دوسری قسم وہ ہے جو ضرورت کے وقت میں تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن جب پیٹ بھرا ہوا تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، جنگلی درندے ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر تکلیف کرتے دوسروں کو اٹھاتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن مشہور ہے کہ جب جنگل کا شیر جو ہے، جنگل کا جو بادشاہ ہے شیر، سب سے طاقتور درندہ، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو
تو پھر کہتے ہیں چوہا چاہے اس کے سب پر بھی ناچ کا پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تکلیف کے وقت میں جب خود کو تکلیف ہو تو پھر دوسرے کو تکلیف، لیکن ضرورت نہ ہو تو پھر ختم، کوئی پرواہ نہیں. جانوروں کی تیسری قسم اثرات الارض کی وہ ہے جو ہر وقت تکلیف سے ڈرتا ہے، جیسے سانپ اور بچھو. ان کا کوئی فائدہ نہیں، ہر وقت دوسروں کو ڈسنے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر وقت ڈستے رہتے ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، سب سے بہتر درجہ تو یہ ہے کہ تم انسان بنو. سب سے بہترین درجہ تو یہ ہے کہ تو انسان بن. اور انسان صحیح معنی میں اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو. انسان ہوتا وہی ہے جس میں انسانیت ہو. تو فرمایا کہ صحیح معنی میں تو انسان ہوا ہے جس میں انسانیت ہو. انسان بنو. اگر انسان نہیں بنتے اور تم جانور بننا چاہتے ہو تو پھر کوشش یہ کرو کہ جانوروں کی پہلی قسم بنو. تم جانور ہی بننا چاہتے ہو، انسانیت سے نکل کر جانور بننا چاہتے ہو تو جانوروں کی پہلی قسم بنو. دوسری اور تیسری قسم نہ بنو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مسلمان کی شان یہ ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قرآن نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ کے لیے نرم ہو گئے. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ خدا نخواستہ بدزبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو لن فضوا من حولك، یہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اللہ کے نبی کریم دونوں جانوں کے سردار سے فرمایا جا رہا ہے. صحابہ اکرام سے دیکھا آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں بعض صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، سمجھ کی غلطی تھی، نیت کی غلطی نہیں تھی. کیا بات صحابہ 50 صحابہ اکرام کے دستے کو آپ نے ایک جگہ مقرر فرمایا کہ اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑنا، تم نے تمہارا مورچہ ہے. لیکن بعض صحابہ اکرام جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پتہ ہو گئی اور ہمارے غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا تو اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ اکرام وہاں چلے، اپنے امیر کی بات نہ مانی انہوں نے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حالت کفر میں تھے، اور امور جنگ کے اندر مہارت رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہے تو پیچھے سے پلٹ کے آئے اور صحابہ اکرام پر حملہ کیا. 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو بھی اس موقع پر بے دردی سے شہید کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنجش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے درگزر کر دی، ہم نے ان کو معاف کر دیا. فَاعْفُوا، اے اللہ کے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دیں. پھر یہ نہیں فرمایا کہ معاف کرنا، بلکہ اگلا سطح فرمایا کہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معاف بھی کیجیے اور اللہ سے بھی کے لیے معافی مانگیے. اور تیسرا کام یہ کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو اپنے مشورے کے اندر بھی شامل کیجیے، ان کو اپنے مشاورت کے اندر بھی شامل کیجیے. دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جا رہی ہے، ان سے غلطی نہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی بن حسین رضی اللہ، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں مہمان تشریف لائے تو لونڈی سے کہا کہ مہمانوں کا اکرام کرو. تو مہمانوں کے لیے سالن جو موجود تھا اس کو گرم کر کے لائی لونڈی، گرم شوربہ اور برتن پورا بھرا ہوا. جب وہ قریب آئی تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے مہمانوں کے پاس، اس کے ہاتھ سے وہ برتن ٹوٹا اور سارا حضرت کے جسم پر گر گیا. اب لونڈیاں بھی اس زمانے میں شاید علم ہوا کرتی تھی، اندازہ کریں جب حضرت کے چہرے کے اوپر ناگواری کی ایک فطری چیز تھی، ذرا غصہ آنا تھا، چہرے کے اوپر سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تو لونڈی نے فوراً پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ اللہ سے نیک اور مقرب محبوب بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت اور ہے اس سے بڑی، وہ یہ ہے کہ صرف غصہ نہیں پیتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو حضرت ٹھنڈے ہو گئے، مسکرا کے فرمایا میں نے اللہ کی ذات کے لیے معاف کر دی. اس نے اگلی آیت کا پھر اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور میں کہ حضرت القرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ایک تو غصے کو پیتے ہیں، دوسرا کہ معاف کرتے، تیسرا کہ الٹا احسان کا معاملہ بھی کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے اللہ کی ذات کے لیے آزاد کر. یہ اخلاق، یہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب نبوت کی نشانی طلب کی گئی تو قرآن میں آپ نے کوئی نشانی نہیں دی. معجزات تو آپ کے بہت تھے اور تحقیقی قول کے مطابق 400 معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. مختلف انبیاء نے مختلف معجزات پیش کیے نا. حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزات پیش کیے. ہاتھ پھیر دیتے تھے کوڑی کے مریض کو، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتے. ماں نبی نے دینا ہو جاتے تھے اور مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے. قرآن کہہ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ پیش کیا، مختلف معجزات پیش فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دیکھیں اللہ کے حکم سے زندہ نکلا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ نے خود کوئی معجزہ نہیں پیش فرمایا. عجیب بات فرمائی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں.
اپنی زندگی پیش کی آپ نے، اپنا کردار پیش فرمایا، نبوت کی دلیل کے طور پر اپنا کردار پیش فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی کی 40 بار جوانی کی پوری عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تمہیں کوئی میری زندگی میں کوئی داغ نظر آتا ہے؟ ہاں، بیدار جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اپنے کردار کو پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی کو پیش کرے، ہر کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی سر اٹھا کے کہے کہ میری زندگی میں بتاؤ کوئی کہیں کوئی خیانت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کو مجنون تک کہا گیا، باللہ آپ کو جادوگر تک کہا گیا، آپ کو کاہن تک کہا، لیکن کسی جانی دشمن کو بھی، سخت سے سخت دشمن کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ معاذ اللہ آپ کی آنکھ میری ہے۔ آپ کے کردار پر کوئی ہر کوئی کسی دشمن کو بھی کہنے جو خود کہتا ہے جب صادق الامین، آپ تو سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ جو جان کے دشمن تھے، ہاں جی، ہر وقت جو خلاف منصوبے بناتے تھے اور سازشیں بناتے تھے، وہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا تلوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے، فتح ہمیشہ کردار کی ہوا کرتی ہے، فتح ہمیشہ کردار کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس مادی اسلحہ ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، ہاں، لیکن کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا یہ کس کا نتیجہ ہے؟ بر صغیر کے اندر جو دینی جو اسلام پھیلا یہ کوئی دینی مدارس کی وجہ سے نہیں، علماء کی وجہ سے نہیں، تبلیغ والوں کی وجہ سے نہیں، ظاہری طور پر کوئی دین والے ان کی وجہ سے نہیں۔ بر صغیر کے اندر جو دین پھیلا یہ چند تاجر، مسلمان تاجروں کی وجہ سے، چند مسلمان تاجر آئے تھے، ان کے اخلاق دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھا کہ ایسے لوگ ہیں، ان کی دیانتداری اور ان کا کردار اتنا اچھا ہے، ان سے پاک دامن لوگ، ان کی نگاہیں اتنی پاک ہیں، اور ان کی دیانتداری کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز سے پہلے دکان بند کر کے تشریف لے جا رہے، کسی بے تکلف دوست سے پوچھا کہ حضرت دکان بند کر دیں، اس وقت چلے جا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ دکان تو شام کو بند ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں تو رات کو 10 بجے جا کے دکانیں بند ہوتی ہے، اور حضرت دوپہر کو جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ آج بادل چھائے ہوئے تھے اس لیے میں دکان پہلے بند کر کے جاؤں۔ حضرت بادلوں کا کیا تعلق ہے دکان بند کرنے سے؟ فرمانے لگے کہ جب بادل ہوتے ہیں نا تو اس وقت گاہک کو اچھے اور صحیح اعلیٰ قسم کا درجے کا کپڑا اور ادنا درجے کے کپڑے کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، گاہک دھوکے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو سبق کی جاتی کہ مسلمان کو دھوکہ نہ۔ ہاں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، واقعہ مشہور ہے، لکھا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، میں بات یہ سنوں گا، ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں جرمنی کے علاقے میں گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ حضرت یہاں میرے پڑوس کے اندر سارے عیسائی رہتے ہیں، میرے پڑوس کے اندر سارے عیسائی آباد ہیں، یہاں کوئی مسلمان کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی کیا وجہ؟ اس نے افسوسناک بات بتائی، کہنے لگے کہ حضرت ہمارے یہاں پورے ملک میں، جرمنی میں، بلکہ یورپ کے تمام ممالک میں ایک تاثر ہے کہ مسلمان صاف ستھرے نہیں ہوتے اللہ، اور مسلمان بد اخلاق ہوتے ہیں، جہاں مسلمان ہوتے ہیں ان کا رویہ ساتھ والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، صفائی پسند لوگ نہیں ہیں۔ میرے چونکہ یہاں ذاتی تعلقات ہیں، میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے تو یہاں پلاٹ مل گیا، میں نے مکان بنوایا، وگرنہ پورے جرمنی میں کوئی مسلمانوں کے قریب رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ اب سنو کیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، حضرت کے قریب میں ایک یہودی رہ کر اس کو ضرورت پڑی اپنے مکان بیچنے کی، مکان بیچنا مجبوری کی وجہ سے لوگ بیچتے مکان، تو ایک اور سائڈ سے ان کو مکان لینے کی ضرورت تھی، اس نے سنا تو وہ آ گیا لینے کے لیے، کہنے لگے کہ بتاؤ، میں نے سنا کہ آپ مکان بیچنا چاہتے، کہنے لگے بیچنا چاہتا ہوں، کیا قیمت لوگے؟ کہنے لگے 2000 دینار لوں گا۔ 2000 دینار؟ میں تو پورے یہاں معلومات کر کے آئے ہوں، پورے ٹاؤن میں آپ کے علاقے کے اندر 1000 دینار ہے مکان کی قیمت۔ کہنے لگے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے مکان کی قیمت 1000 دینار ہی ہے، لیکن دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کی پڑوس کی لے رہا ہوں۔ مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک جیسے متقی اور با اخلاق انسان کے پڑوس کی، ایسا پڑوس قیمتی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھی ایک وقت ہوتا لوگ ہمارے پڑوس کی قیمتیں لگایا کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آگے لوگ ہمارے پڑوس میں رہنا گوارا نہیں کرتے، آج لوگ ہمارے پڑوس سے بھاگتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا زیادہ خوش تھا آپ سے، یہ ایک موٹی سی بات، جو آپ سے جتنا قریب تھا وہ اتنا زیادہ خوش تھا۔ دیکھیے مردوں نے آتا ہوں کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کے قریب تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے جو قریبی دوست تھے وہ سب سے پہلے اسلام لائے،
یہ عجیب بات ہے. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ تھے، اس لیے کہ آپ کے حقیقی کچھ بھائی تھے اور آپ کے ہاتھوں میں ان کی تربیت ہوئی تھی. تو بچوں میں سب سے زیادہ مانوس تھے، قریب تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے. اور دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے. تو عورتوں میں سب سے زیادہ قریب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے اسلام لائیں. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو یہ عجیب بات ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آپ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ اتنا ہی آپ سے خوش تھا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہمارے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہم سے اتنا زیادہ بدگن ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ ہمارے جو جتنا قریب ہے، میں ایک بات اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا ہماری سب سے زیادہ لڑائی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے. گھر میں سب سے زیادہ واسطہ بیوی تو چپ ساتھ پڑتا ہے، تو سب سے زیادہ لڑائی بھی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن نے تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. جیسے لباس میں بدصورتی کو چھپا کر انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کے عیب کو چھپا دیتا ہے انسان کا لباس. اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس، تم ان کے لباس میں ایک دوسرے کے رازدان ہو، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے، اس لیے لباس کا نام لباس سے تعبیر فرمایا. لیکن یہ عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں بیوی سب سے زیادہ مرد کے عیبوں کے اوپر دھول بھی لگائی دیتی ہوتی ہے اور مرد نے بیوی کے عیبوں کے اوپر دھول بھی لگائی جاتی ہے. سب سے زیادہ لڑائی ان کے آپس میں ہوتی ہے. بیوی بیچاری جتنی ہماری خدمت کر لے ہم اس کے لیے شکریہ کے دو بول بولنا گوارا نہیں کرتے. ہمارے بزرگ سے ڈاکٹر عبدالیار کی شاید رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی مریض کے گھر گیا، ان کا مجھ سے اصلاحی تعلق تھا، ان کی اہلیہ کا بھی مجھ سے اصلاحی تعلق. اگر ڈاکٹر فرمانے لگے کہ میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر والوں نے بڑی محبت سے میرے لیے کھانا تیار کیا، تو میں کھانا تناول کیا. کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پردے میں بلائیں، میں نے ان سے بڑی بات کرنی ہے. تو وہ اندر چلے گئے. گھر والوں سے کہا کہ آپ پردے میں آ جائیں، حضرت آپ کو بڑی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا گفتگو کرنی تھی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ان کے گھر والوں کا بھی. دیکھا ماشاء اللہ آپ نے کھانے میں بڑا اہتمام کیا، آپ نے بہت لذیذ کھانا تیار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جاموں میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو شاباش کی. اب نے فرمایا کہ جیسے میں نے یہ الفاظ کہے تو پردے سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، رونے کی آواز شروع ہو گئی. اتنا رونے چلا کہ ہچکیاں بن گئی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ بیٹی میں نے تو آپ کے لیے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے تھے. وہ کافی دیر تک ہوتی ہے، جب خاموش تھی تو کہنے لگی کہ اگر میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ یہ شاید آپ سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں اور 20 سال ہو گئے ہیں میری ان کے ساتھ ازدواجی رشتے کو. 20 سال سے میں ان کے گھر میں آئی ہوں اور آج تک اس بندے نے جتنے اچھے سے اچھے کھانے میں نے بنا کے تیار کیے اس کے لیے، لیکن اس بندے نے آج تک اس کے لیے شکریہ کیا، اس لیے حوصلہ افزائی کے دو بولا کریں گے. آج پہلے انسان سے میرے گھر میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی تعریف کرو، میں اس بات پہ رو رہی ہوں. دادا نے ہمیں خیال آتا ہے کبھی. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میری شادی کو 55 سال ہو گئے. ڈاکٹر آپ حقیقی الفاظ خانی رحم اللہ کے بڑے خلفاء میں فرمانے لگے میری شادی کو 55 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ لڑائی تو اپنی جگہ پر آج تک کتنے طویل عرصے میں لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. اصل کرامت تو یہ ہے نا، یہ ہے اصل کرامت کہ 55 سال زندگی کے گزر جائیں اور لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہ آئی. اس سے بڑا اخلاق اور کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پہ پائے. ہمارے لیے یہ حکم، یہ ہمارے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرتیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے. ہماری پنجابی زبان میں ایک آتے ویرا نال زندگی بھی بہار، ویرا نال زندگی بھی بہار. ویر کہتے بھائی کو کہ بھائیوں کے ساتھ زندگی کی رونقیں ہیں. اصل قرآن دنیا کے اندر بھی دیکھیں تو بھائی اور آخرت کے اندر بھی سب سے پہلے نگاہ بھائی کے اوپر پڑے گی. دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ انسان کو بھائی کا مان ہوتا ہے. ہمارے بڑے ایک مثال دیتے تھے کہ ایک مجلس کے اندر کسی نے یوں ہاتھ اٹھایا ایسے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کون ہے جو اس کو ہاتھ کو نیچے کر دے. کسی کے اندر یہ ضرورت ہے کہ میرے ہاتھ کو نیچے کر کے دکھا دے. تو اس کا سب کا حقیقی بھائی جیسا ہوتا وہ اٹھا سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا. تو کہنے لگا کہ نالائق تیرے آسرے پر تیرے سارے پر تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، انہیں میرا ہاتھ نیچے کر دیا. سب سے زیادہ انسان کی دنیا کے اندر کی نگاہ
भाई के ऊपर जाती है। हाँ जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया कि फिरौन के पास जाना और आपने दावत देनी है, तो वक्त के नबी थे और जलील कदर नबी थे। हाँ, उस मौके पर उन्होंने भी फरमाया कि वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, ऐ अल्लाह, हाँ, इतनी बड़ी गवर्नमेंट के पास भेजा जा रहा था, इतनी मजबूत और मुस्तहकम गवर्नमेंट थी फिरौन की, और इतना सख्त और वक्त का कितना बड़ा जाबिर और मुतशद्दिद हुक्मरान था। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत के नबी थे, अल्लाह के तवक्कुल के अंदर कोई कमी नहीं थी उनके तवक्कुल में, उनके तकवा में, लेकिन फरमाने लगे कि अल्लाह मुझे भी एक मुआविन की जरूरत है। और मुआवनत के लिए निगाह किसके ऊपर पड़ी है? भाई के ऊपर पड़ी। अल्लाह मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मुआविन बना दे। अगर की जुबान में कुछ लुकमत भी थी ना, बाकी हाल को लिसान, हाँ, उनकी जुबान बड़ी फटी है, वो मेरी मदद करेंगे। तो दुनिया के अंदर भाई के ऊपर निगाह पड़ती है। और आखिरत में क्या फरमाया? आखिरत के अंदर भी फरमाया कि देखो जब हौलनाकी का मंजर कुरान में बयान किया फरमाया कि हौलनाकी का मंजर और सख्त तरीन मंजर जब होगा ना, हाँ, कानों को फाड़ देने वाली जब आवाज आएगी, और आखिरत का मंजर, उसमें फरमाया सबसे पहले इंसान की निगाह भाई उसके पास जाएगा कि मेरी मदद करो। तो भाई भागेगा अपने भाई से। वालिदैन का जिक्र बाद में किया, बीवी बच्चों का जिक्र बाद में हुआ, पहले भाई का जिक्र आया। मालूम है सबसे बड़ा सहारा भाई का होता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज दुनिया में हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई भाइयों के साथ है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा, आप तजुर्बा करके देखना, भाई आपस में सबसे ज्यादा लड़ते। मैंने पहले बताया ना कि जो हमारे जितना ज्यादा करीब है, हाँ, अल्लाह के मारूफ वतन से जो जितना ज्यादा करीब है वो आपसे उतना ही खुशा। हमारी उर्दू में कहते हैं अपने ही असीरान जुल्म, ये जुमला है, अपने ही असीरान जुल्म। जो अपने होते वही मोहब्बत के कैदी और असीर बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जितना हमारा करीब है वो उतनी ज्यादा हमसे बदजन है। ये क्या है? ये सिर्फ हमारी बद अखलाकी के मुनाजिर है, अल्लाह माफ करे, हमारी तरबियत नहीं है। हमने दीन समझ लिया सिर्फ इबादत को, बस हम समझते हैं कि नमाज की पाबंदी और जिक्र अज़कार और तिलावत कुरान, इसमें कोई शक नहीं है, देखिए ये काम है। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम से 5 शोबे हैं और 3 उसमें शोबे मामलात, मुआशरत और उसमें अखलाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर हदीस में मुआशरत का पूरा बाब बयान फरमा दिया। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया सही मानों में मुसलमान आला दर्जे का वही है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हाँ, जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज। आज मैं और आप इसी हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी देख रहे हैं। एक हदीस में आपने 3 दफा कसम खा के वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, सहाबा इकराम कांप गए, थर्रा गए सुन के। आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, खुदा वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन। सहाबा इकराम डर गए, मन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो कौन है बदकिस्मत? आपने फरमाया मल्ला यअमनु जारहु बवाइका, जिसकी तकलीफ से उसके पड़ोसी महफूज न, जिसकी तकलीफ से उसके पड़ोसी महफूज नहीं। हाँ, आप जितनी जिक्र कर लें, जितनी इबादत कर लें, सबसे अव्वल में पाबंदी कर लें, लेकिन अगर आपका अखलाक ठीक नहीं है तो लोगों की निगाह में हम जितने लोग बन जाए, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के मासूम की निगाह में हम कामिल कभी के मुसलमान नहीं हो सकते। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, ये मुशाहदे की बात और एक जो हमारे मुआशरे में जो हो रहा है। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने एक दफा एक अजीब बात कही। मान लीजिए कि पंजाब के किसी इलाके की बात सुना रहे थे कि वहाँ एक हाजी साहब थे, उनका नाम भी बताया, नाम भी देना चाहते। फरमाया कि बड़े नेक इबादत गुजार थे और लोगों से बड़ा अच्छा अखलाक। अच्छा, ये अजीब बात है कि हम बाहर जितने हमारे अच्छा अखलाक है, घर में हम उतने ज्यादा बद अखलाक होते हैं। मैंने पहले बताया कि बाहर का अखलाक हमारा ठीक है, हर एक के साथ बनेंगे तो ऐसे अखलाक के साथ और बड़े सकात का लोग हमारे अखलाक की गुण गाते हैं, लेकिन घरों में हमारे अखलाक ठीक है। तो कहने लगे कि वो हाजी साहब बड़े इबादत गुजार थे, नेक आदमी थे। हाजी तो बड़े कम को कहते कि उनका इंतकाल हो गया, तो मैं उनके बेटों के पास ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ। उनके बेटों के पास ताज़ियत के लिए जब मैंने ताज़ियत कही, मुझे उस मौके पर किसी ने तन्हाई में एक बात बताई जिसको सुन के मैं कांप गया। कहने लगे कि आप जिन बुजुर्गों की ताज़ियत के लिए आए, आज जब आपको इनके बारे में मैं एक बात बताता हूँ, आप सुन के परेशान हो गए। चलिए क्या यार, बड़े नेक आदमी थे, कहने लगे बाकी बड़े नेक थे, लेकिन एक जरा सी बात के ऊपर इनका अपनी बीवी से ताल्लुक खत्म हुआ। छोटी सी बात थी, कोई ज्यादा मामूली बात, बड़ी बात भी नहीं थी। तो उस मामूली बात की वजह से 18 साल से उन्होंने अपनी बीवी से बातचीत छोड़ी और इसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बदकिस्मती है। देखो, हाँ, अब नमाजों की पाबंदी है, बज़ाहिर बड़ा अखलाक है, सब कुछ है, अब क्या कसूर होगा उसकी बीवी का बेचारी का? बात भी कोई नहीं है, लेकिन छोटी सी मामूली सी बात थी। हाँ, बस हिम्मत ना हो सकी कि मैं मावरत कर लूँ, बीवी की हिम्मत ना हो सकी है, बीवी से बेचारी माफी मांगती होगी, माफ नहीं किया। हाँ, इसी हाल में दुनिया पे चले, कितनी बड़ी बदकिस्मती है। देखिए आज हमारे मुआशरे के अंदर तलाक की कसरत से कोई दिन काल में आए रोज तलाक और तलाक, अल्लाह माफ करे, थोड़ा सा गुस्सा आया, जरा सा गुस्सा आया, थोड़ी सी बात की जाती बड़ी तलाक, और 3 तलाक से कम लोग तलाक देते ही नहीं। ये अजीब बात है। हालांकि शरीयत की तालीम ये है कि घर को बचाने की पूरी कोशिश करो, अगर शदीद मजबूरी है तंग आ जाओ तो 1 तलाक दो, ज्यादा ज्यादा 2 तलाक दो, ताकि कुछ न कुछ रुजू का मौका मिले। लेकिन ये तो पहली दफा अल्लाह माफ करे 3 तलाक ही दे।
3 तलाक से कम तलाक ही नहीं दी जाती। लेकिन आपको ये पता है, उनको पता नहीं है उन बदकिस्मतों को कि ये हमारे जुबान के 2 बोल की वजह से हम कितनी बड़ी क़यामत डहा रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं खत्म होता, बल्कि 2 खानदान उजड़ जाते हैं, नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। अल्लाह माफ करे। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बगैर उज़्र के अपने खामद से तलाक का मुतालबा करती है, जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाती है। और एक हदीस में फरमाया कि इब्लीस रोजाना समुद्र के ऊपर अपना तख्त बिछाता है और अपना इजलास करता है रोजाना, और दिन भर की कारगुजारी सुनता है अपने कारिंदों से। तो सारे कारिंदे खड़े होकर अपनी कारगुजारी सुनते हैं, उसको इतनी खुशी नहीं होती। आखिर में एक खड़ा होता है उसका चेला और कारिंदा, वो कहता है कि मैं 2 मियाँ बीवी के दरमियान दिलों के अंदर मैं बदगुमानियां पैदा करता रहा, उनके दिल में मैं बातें पैदा करता रहा, अरे मर्द के दिल में खासकर बदगुमानियां मैं पैदा करता रहा, वो बात आज मैं इसका कोशिश में कामयाब हो गया कि मैंने उनके दरमियान जुदाई करवा दी। तो हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि शैतान खड़ा होता है, उसको अपने करीब बुलाता है, आगे चलकर उसको गले लगाता है और खुश होता है, उसको शाबाश देता है, सबसे बेहतरीन काम तूने किया। आज हम देखिए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है माशरे में। हाँ, जरा की बात से अल्लाह माफ करे तलाक है। और वो आदमी नबी जो जाहिल बैठे थे उनको किसी चीज का पता नहीं होता, लोग उनके पास जाते हैं, ये खुद जाहिल होते, वो उनसे बड़े जाहिल होते। उन्हें एक इबारत लिखी होती है कि मैं मुसलमान तलाक देकर अपने ऊपर हराम कर देता हूँ। अल्लाह माफ करे, इतने सब प्रकार की दस्तखत करो। अब जब जमात के सामने आता फिर भागते मुफ्तियों के पास, मेरी तो नीयत नहीं तलाक देने की, मैंने कभी गुस्से में तलाक दिया। अरे अहमद बेवकूफ, गुस्से में खुशी में कौन तलाक दिया? तलाक दी गुस्से में जाती है। अभी फिर मुख्तलिफ तारीरें कभी मैंने मैसेज भेजा था, मेरी बीवी ने तो डिलीट कर दिया वो मैसेज, वो पढ़ा ही नहीं मैसेज। भाई मैसेज चाहे पढ़े या ना पढ़े, जब आपने लिख दिया या आपने जुबान से कह दिया तो तलाक वाक़ हो गई। ये कितना बड़ा चीज है, अल्लाह बाबू जिसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। तो मेरे सारी गुजारिशात का खुलासा ये है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। आज हमारे अखलाक गिर चुके हैं। हाँ, हम एक दकीक का जायजा लें कि हम हमारे करीबी रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात कैसे हैं। हाँ, हमारे अखलाक कैसे हैं। हाँ, एक किसी अल्लाह वाले का बड़ा बेहतरीन फारसी का शायर है, सुनीदन के मर्दान राह खुदा, सुनीदन के मर्दान राह खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दम तंग। मैंने सुना है कि अल्लाह वाले तो दुश्मन के दिल को भी दुखाना गवारा नहीं करते। हाँ, वो तो दुश्मन के दिल को भी गवारा नहीं। सुरा कह मुयसर शराती मकाम के बाद दोस्तानत हम तयकार जन, तुझे ये मकाम कहाँ हासिल हो सकता है? तेरी तो अपनों के साथ हर वक्त लड़ाई है, तू तो अपने दोस्तों के साथ हर वक्त भिड़ा हुआ, तुझे ये मकाम अल्लाह वाले को कहाँ नसीब होगा? एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, हर के मारा रंज दाता राह तक बिस्यार दूर, जो हमें जितना ज्यादा दुख देता है हमारी दुआ है अल्लाह उसको उतना ज्यादा सुख अता फरमाए। हर के मारा रंज दादा राह तक बिस्यार। हमारे हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद शाह प्रताप गढ़ी, अल्लाह ने उनको शहर का भी बड़ा प्यार काफी और अता फरमाया था। उनका एक शायर मैंने पढ़ा, मुझे इतना पसंद आया, मैं कोशिश करता हूँ कि हर मजलिस में वो शायर सुनाता हूँ जब इस मौजूद पर बात करता हूँ। हज़रत का सादा सा शायर है कि जोरो जफा से जिसने किया दिल को पास पास, अल्लाह, जोरो जफा यानी जिसने जुल्म और ज्यादती करके हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दी, जोरो जफा से जिसने किया दिल को पास पास, अहमद ने उसको भी तहे दिल से दुआ किया। हमारी जगह हम उसको भी तहे दिल से दुआ देते हैं, जो हमें दुख पहुंचाता है हम उसके लिए भी दुआएं करते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियों के जवाब में दुआएं अता फरमाई थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर के जवाब में खून बरसाए। ताइफ के मकाम पर जो हुआ वो आप सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम मुबारक लहूलहान हो रहा खून से, इतना बड़ा तशद्दुद और इतनी बड़ी गुस्ताखी आप उनके सामने की गई। और फरिश्ता आके पूछा कि आपकी इजाजत दे देना, अभी इनको क्या फरमाया? अल्लाह की कौम अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमाई। अनजान लोग, ये नादान है, इनको पता नहीं है। आज हम कहते हैं कि हमें अगर आपने कहा तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे, हम ईद का जवाब पत्थर से जब देने के जज्बात से जब हम अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में इंसाफ की रिया अदालतें मिलती है। आप देख लें जिंदगियां गुजर जाती हैं, अदालतों में कोई इंसाफ नहीं होता, अदालतें बनी हुई है, जिंदगियां गुजर जाए। इसलिए हम इस जज्बे से जाते हैं ना वहां पर, हम इस जज्बे से तो जाते नहीं है कि यार शायद अगले की बात को तो मैं मान लूँ, ये तो जज्बा ही है। हमने अगले को हर हाल में शेयर करना है, अगले को हमें शिकस्त देनी है, अपने दुश्मन को, अपने मुकाबले को हमें शिकस्त देनी है। तो जाहिर है फिर अदालत में क्या मिलेगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक अजीब बात सुनाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में आपके दौरे खिलाफत में जो सबसे पहला मुकदमा पेश हुआ वो एक अजीब मुकदमा था। सबसे पहला मुकदमा अजीब पेश हुआ कि हज़रत की खिदमत में उस वक्त आपके जमाने में एक आदमी ने जमीन दे दी दूसरे मुसलमान को, जमीन दे दी, उसने पैसे दे दिए और उसने जमीन ले ली। अब जिस बंदे के पास जमीन गई उसने जमीन में हल चलाना शुरू कर दिया। हल चलाते चलाते अजीब मामला हुआ कि खजाना निकला। पहले जमाने में लोग खजाने दफन करते थे जमीन के नीचे। हाँ जी, बैंक तो थे नहीं, हाँ घरों के अंदर भी ऐसा इंतजाम नहीं था, तो जमीन में लोग बड़े बड़े कीमती खजाने दफन करते, तो खजाना निकल आया। अब उसने खजाना उठाया और जो साहब उनको जिन्होंने जमीन दे दी थी कहने लगी आपकी अमानत, ये किस चीज की अमानत?
کہنے لگے جی میں آپ کی زمین آپ کی تھی، آپ نے مجھے دے دی، میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، خزانے کے پیسے تو آپ کو نہیں دیے تھے. اب یہ جھگڑا کریں گے، یہ خزانہ آپ کا ہے. وہ کہتے بھائی میں نے زمین جب آپ کو دے دی تو سب کچھ آپ کا ہو گیا. اب آپس میں جھگڑا کریں. ایسی کوئی مثال ہے؟ ہم تو ہر چیز میں لگتے ہیں کہ میرا حق ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے. یہ کہیں نہیں یہ آپ کا حق ہے. یہ دنیا کا ایک انوکھا اور نرالا کیس تھا. اور اس کے عمر رضی اللہ کے دور میں عدالت میں گئے تو حضرت کے فیصلے بھی تو نرالے تھے نا. حضرت نے دونوں کی بات سنی. پہلے تو حیران ہوئے کہ یہ دونوں عجیب مدعی ہیں، ہر ایک تو دوسرے کے خلاف ان کی دوسرے کے حق میں گواہی دے رہا ہے. تو ہم نے فرمایا کہ اچھا پہلے تو سمجھایا نہیں سمجھے. ہم نے فرمایا کبھی آپ کے گھروں میں تفصیل پوچھی، آپ کے گھر میں بچے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں. شادی شدہ ہے؟ ایک نے کہا کہ میرے گھر میں میرا بیٹا نوجوان بیٹھا ہے شادی شدہ. دوسرے نے کہا کہ میرے گھر میں میری نوجوان بچی بیٹھی ہے. تو حضرت نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹے کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ کر، اپنے بیٹے کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ کر دو، اور وہ جو خزانہ ہے وہ بچی کو جہیز میں دے دو. دونوں کے گھر میں پہنچ گیا نا. جہیز بچی کے جہیز میں یہ خزانہ دے دو تو دونوں کے پاس پہنچ گیا. یہ ایسا فیصلہ ہے. لیکن میں آپ کو انگریز کے دور کی ایک بات سناتا ہوں، وہ بالکل سچا واقعہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ ان کے بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ. ان کے شاگرد ہے مفتی الہی بخش خان رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی ہیں، میں نے ان کے حالات بھی پڑھے ہیں. میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا، میں حیران ہو کے رہا. اس واقعے کو سوچتا ہوں تو کبھی میں اتنا حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے عظیم لوگ تھے. لیکن ان کا ایک سادہ سا واقعہ سناتا ہوں. انگریز کے دور میں ایک مقدمہ پیش ہوا ہندو اور مسلمان کی زمین کا. ہندو نے آ کے مقدمہ پیش کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمان کے پاس ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، زمین میری ہے. مسلمان نے کہا کہ زمین میری ہے. اب جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تھوڑا سا آگے بڑھا تو ہندو نے کہا کہ اگر زمین مجھے ملتی ہے تو میں اس زمین کے اوپر مندر تعمیر کروں گا. مسلمان نے کہا کہ اگر زمین مجھے مل جاتی تو میں اس کے اوپر مسجد تعمیر کروں گا. یعنی معاملہ تو تھا ذاتی. اب وہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. مسلمان کے ساتھ مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے، ہندو کے ساتھ سارے ہندو اکٹھے ہو گئے. اب ان کا شک بڑھ گیا. اور جج جو تھا وہ انگریز تھا، اور انگریز ذرا امن پسند لوگ تھے، سمجھدار لوگ، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو جب ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو خونخاری کا خطرہ ہے، یہاں تو قتل و غارت کا خطرہ ہے. تو اس نے ان کے جو سمجھدار لوگ تھے ہندو تھے ان کو تنہائی میں بلایا، اور مسلمانوں کے جو بڑے لوگ تھے بزرگ ان کو بلایا. کہنے کہ یار اس مسئلے کو حل کرو اور ذرا اچھے طریقے سے حل ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے درمیان کوئی عداوتیں پھیلیں. تو ایک ہندو جو تھا جس کا جو دعویٰ تھا وہ ہندو بول پڑا. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، بڑے آسان تجویز ہے، فیصلہ آسانی سے ہو جائے. چلیے ضرور بتاؤ. کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کا ایک عالم ہے، نام اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو بلا لیں اور اسی کی زبان سے آپ گواہی سن لیں. وہ جس کے حق میں گواہی دے ہمیں قبول ہے. مسلمانوں کا عالم، ان کا مذہب کا عالم ہے، ہمارا عالم نہیں ہے، ہمارا مذہب کا اختلاف ہے اس سے. آپ ان کو بلا لیں، ہمیں یقین ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ سچ بولے گا. اب جو ہندو تھے جب باہر سارے نکلے تو ہندو اس کو پوچھنا شروع کر دیتے یہ تو عجیب بات نہیں کیا حرکت کی. اب مسلمانوں کا عالم وہ کہاں ہمارے حق میں فیصلہ دے گا؟ وہ تو یقین مسلمانوں کے حق میں گواہی دے گا. مسلمان سارے خوشیوں سے نہ مسلمان سارے خوشیاں منانے لگے کہ ہماری موج ہوگی. مفتی الہی بخش ہے، نام مجھے بتایا مفتی الہی بخش ہے. تو مفتی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، وہ کب چاہتے ہیں کہ یہاں پر منظر تعمیر ہو. ایک ہفتے کا وقت لے لیا جج نے، ایک ہفتے کے بعد سارے آ گئے. جب ایک ہفتے کا وقت پورا ہوا تو ہندو بھی سارے کٹ کر کے آ گئے اور مسلمانوں کا بڑا جمع وقت وہ بھی آ گیا. تو جج نے مفتی صاحب کو بلایا کڑھائی میں اور ان سے کہا کہ آپ شکل و صورت سے مجھے نیک آدمی لگتے ہیں، بزرگ صفت آدمی ہیں، میں آپ کے علم میں ہے یہ جھگڑا کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو خود ہندو جو ہیں ان کی طرف سے آپ کا نام پیش کیا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ غلط بیانی نہیں فرمائیں گے، سیدھی سیدھی بات بتا دیں گے زمین کس کی. اور مفتی صاحب دبنگ آدمی تھے، انہوں نے کیا چیز کرنا تھا، انہوں نے کہا جی جان اللہ کو دینی ہے، ہاں مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی، میں نے یہ کیا ملے گا جھوٹ بول کے. سیدھی سی بات یہ کہ مسلمان کا فیصلہ غلط ہے، دعویٰ یہ زمین ہندو کی ہے، زمین ہندو کی ہے، یہ مسلمان غلط دعویٰ کر کے بیٹھا ہے جس میں خام کا غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور یہ غلط دعویٰ اس کا زمین ہندو کی. جب حضرت نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے، سب کے مرجھا گئے سب کے چہرے، اور ہندو سارے خوشیاں منانے لگے. لیکن جب جج نے آپ کے سامنے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ حضرت نے تو یہ بات کہی ہے، تو مسلمان تو سارے پریشان ہو گئے، تو ہندو خوشیاں منانے لگے. پھر ہندو کہنے لگا جج کو
جو ہندوؤں کے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ جج صاحب اب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، اب آپ ہماری جج نے نہیں فیصلہ کہ زمین ہندوؤں کی ہے، ان کا ہمارا فیصلہ بھی سنتے جائیں۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس مذہب کے اندر اتنی سچی تعلیم دی جاتی ہے، جس مذہب کے پیروکار اتنے سچے ہیں کہ وہ حق بولنے سے نہیں کتراتے، اور اب جب بات آ جاتی ہے تو اپنی کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، تو ہم ایسے مذہب سے آج اتباع کر کے ہم اس کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، سب مسلمان۔ تو جج نے عجیب فیصلہ لکھا، وہ جملہ میں آپ کو سمجھا دوں، جج نے عجیب فیصلہ لکھا۔ جج نے کہا کہ آج کے اس مقدمے کے اندر مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان تو واقعی ہارے تھے لیکن اسلام تو جیت چکا تھا نا۔ یہ اخلاق تھے ہمارے، ہاں، کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ باہر جو ہمارے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہمارے استاد محترم فرمانے لگے، ایک دفعہ باہر سے سفر کر کے آئے جنوبی افریقہ کے علاقے، فرمانے لگے تو میں نے وہاں کے لوگوں کو، غیر مسلموں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کے حالات کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام کے دروازے پر آئے کھڑے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا کردار انہیں اندر آنے سے روکا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا جب کردار دیکھتے ہیں نا تو وہ اندر آنے سے بعد آئے، بولتے مسلمان ایسے ہوتے پھر ہمیں مسلمانوں کا دین قبول کرنے کے کیا ہے۔ اسلام تو سچائی کے لیے ہے، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں، اللہ کے لیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ آج کی مجلس میں اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ زندگی میں ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے، اپنے دل کو سینہ صاف رکھیں گے، ہمارا سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان، دیکھیے آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل اپنے ایک بزرگ صحابی کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ جس نے جنتی صحابی کو دیکھنا ہو، جنتی مسلمان کو اپنے آنکھوں سے لو، اس صحابی کو دیکھنا 3 دن تک مسلسل۔ تو نوجوان صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص 3 دن تک جا کے بہانہ بنا کر ان کے گھر میں رہے، مہمان بن کے انہیں دیکھنے کی کیا عبادت کرتے ہیں، کیا ان کے معمولات ہیں۔ جب 3 دن کے اندر کوئی خاص چیز نہ ملی تو آخری دن ان کے سامنے راز پاس کر دیا، باندھا بول دیا، کہنے لگے کہ چچا جان سیدھی سی بات ہے، میں نے بہانہ بنایا تھا، میں آپ کے گھر میں ایک مقصد کے ساتھ آیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل آپ کے بارے میں خوشخبری سناتے رہے، میں دیکھنا چاہتا تھا، میں سوچ تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں، لیکن معذرت کے بعد میں 3 دن رہا، مجھے آپ کے کوئی خاص ایسی عبادت نظر نہ آئی جو دوسرے صحابہ کرتے ہوں اور آپ دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں اور آپ کرتے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہنس کے بتایا بیٹا یہ بات یہ پہلے بتاتے اپنے اپنا وقت کیوں ضائع کیا۔ پھر فرمانے لگے کہ آپ نے دیکھا میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں، فرائض واجبات کا پابند ہوں، کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، ایک میری نیکی ہے شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اشارت سنائی میرے بارے میں، وہ یہ ہے کہ میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، اور میں ہر رات کو ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں نے یہ عزم کیا کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھوں گا۔ ہاں، تو یہ آج سے سارا مجموعہ بھی اس عزم کو لیتے ہوتے ہیں، اس نیت کر کے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل انشاءاللہ آئندہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہوگا۔ ہاں، اور جن لوگوں کا ہم نے اب تک دل دکھایا ہے ہم ان سے معافی مانگیں۔ ہاں، شیطان تو آپ کو بڑا زور لگائے گا، اس کے اوپر تو ہاں آپ جب جائیں گے نا، آپ کا پڑوسی ہم آپ سے بات نہیں کرتا، آپ اس سے بات نہیں کرتے، بھائی ہیں، ہاں قریبی رشتے دار ہیں، ان سے بات کی تعلقات ہمارے ختم ہے، تو جب آپ ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے جائیں گے تو شیطان آپ کے دل میں بڑی باتیں دکھائے، آپ کے دل پہ آ رہے چلیں گے، اور شیطان کہے گا کہ آپ سفید ریش ہیں، وہ تو کم عمر ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو آنا چاہیے آپ کے پاس، آپ تو بڑے ہیں وہ تو چھوٹا ہے، ہاں جی بہت ساری باتیں آپ کو مقام کے لیے آپ سے بڑے ہیں، ہاں جی ساری باتیں شیطان دل میں ڈالے گا، لیکن یقین کیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکائے گا اللہ اس کو اونچا کریں گے۔ آپ اللہ کے لیے اگر کسی کے قدموں میں آج جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی کا تاج آپ کے سر پہ چڑھائیں گے، جنت کے اندر انشاءاللہ آپ کا مقام اونچا ہوگا، اور دنیا دیکھے گی یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں تو دنیا کے اندر اللہ کے لیے جھکے تھے، اللہ نے آج ان کو اونچا کر دیا۔ تو ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، ہماری معاشرت لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو، ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی زبان کی بھی احتیاط کریں گے، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے رویے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ بزرگ فرماتے تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاں کسی شاخ چمن کے باہر نہ ہو، یعنی پوری زندگی اس بات میں گزری کہ میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، عزم کریں کہ آئندہ ہم کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ہاں جی یہ 4 دن کی مختصر زندگی، اصل ہمیشہ کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، ہاں جی یہ تو ایک راہ گزر ہے، یہ تو زندگی ہے ہی نہیں۔ ہاں تو جو خوش قسمت انسان بھائی ہوئی ہے جو اس مختصر کی زندگی میں آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں،
ہاں اگر آج ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو خود کو جھکانا سیکھے، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو دبا لے، اپنے غصے کو دبا لے، اپنے آپ کو جھکا دے، جو مٹنا سیکھ لیتا ہے، جو خود کو مٹانا سیکھ لیتا ہے، جھکنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کے وہ اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔